بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بخوبی سمجھا رہی ہے کہ ہمارا وجود با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں با مقصد پیدا کیا ہے تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، اور جیسے ہی مقصد سمجھ میں آ جائے گا، مقصد کی تلاش کے لیے انسان سعی و کوشش بھی کرے گا۔ یقیناً جب دین کی باتیں ہوتی ہیں تو عام طور سے سامعین کے ذہن میں دینی باتیں عبادات ہی ہوتی ہیں، اور عبادات بھی وہی عبادات شمار کی جاتی ہیں یا سمجھی جاتی ہیں جو مخصوص ناموں سے جانی جاتی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اسی کے جزیات اور کلیات، انہی کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی دینی گفتگو ہو رہی ہو تو موعظے یا نصیحت کے عنوان سے فوراً ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہی کرنا ہمارا مقصد ہے، اور انہی کو ہمیں اپنے زندگی کا شعار بنا لینا چاہیے، زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ لیکن میں آج اس عنوان سے، جو کہ تلاش کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کے ذہن میں یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ خالی جن عبادتوں کا میں نے نام لیا ہے وہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا اور ان کے لیے سعی و کوشش کرنا کہ ان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہو، وہ بھی عبادت ہے۔ مثلا دولت حاصل کرنا، دولت کی کس کو تلاش نہیں ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ دولت ہو، لیکن جب کبھی بھی اس کی گفتگو کی جائے گی تو عام طور سے یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ دولت کمانا، اس کے لیے محنت کرنا اور اس کے لیے سوچنا، زیادہ تر یہ دنیا داری ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ مگر یہ فکر جو ہے غلط ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ بھی دینداری ہے۔ اپنے بچوں کے لیے سعی و کوشش کرنا، محنت کرنا، اور ان کے لیے بہترین اور آرام دہ زندگی کے لیے سعی و کوشش کرنا عبادات میں سے ہے۔ مثلا معصوم کا یہ قول ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس بڑا گھر ہو، اس کے پاس بڑا گھر ہو، اس کے پاس ایک اچھی سواری ہو۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بڑا گھر، عام طور سے آدمی سوچے گا کہ یہ تو دنیا داری ہے، اچھی سواری ہو، یہ تو دنیا داری ہے۔ نہیں، دنیا داری نہیں ہے، بلکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو سربلند ہونا چاہیے، اسلام پر کسی دوسرے کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک گروہ ہے، جماعت ہے، ایک مسلک ہے، لوگ ہیں جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں کسی کے دروازے پر جا کر کے دست سوال نہیں بلند کرنا ہے، بلکہ ہماری زندگی ان کے معیار سے اور زیادہ معیاری ہونی چاہیے۔ البتہ بڑا گھر مقصد نہیں ہونا چاہیے۔
اچھی سواری مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد کے طرف بڑھنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا، میں نے اتنی محنت کی کہ محنت کے نتیجے میں نے بڑا گھر بنا لیا، تو اگر میرے سماج میں، میرے معاشرے میں، میرے آس پاس کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کے سر پر سایہ نہیں ہے، تو میرے گھر میں اس کی گنجائش ہو۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک چاہنے والے سے یہ بات کہی، اور یہ بات نہج البلاغہ کے خطبات میں ہے۔ آپ سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں آپ کے چاہنے والے نے بڑا گھر بنا لیا ہے، امام اس کے پاس گئے، دیکھا واقعاً اس کے پاس بڑا گھر ہے، لیکن اس بڑے گھر کو دیکھ کر کے امام نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کو توڑ دو، اس کو گرا دو، جاؤ جھوپڑی میں رہو، نہیں، بلکہ امام علیہ السلام نے اس کے گھر میں آ کر کے اس سے کہا تم کو اس سے بڑے گھر کی بھی ضرورت ہے، سنیے گا، غور کیجئے گا، سمجھنے کی صحیح اور کوشش کیجئے گا، تم کو اس سے بڑے گھر کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، اور آخرت میں تم کو اس سے بڑے گھر کی ضرورت ہے، اور تمہیں اس گھر کو بڑا بنانا چاہیے۔ اور پھر امام نے راستہ بتایا کہ تم اسی بڑے گھر سے جو دنیا میں بڑا گھر بنایا ہے، اسی بڑے گھر سے آخرت کے گھر کو بڑا بنا سکتے ہو۔ اور وہ بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ دیکھو، اگر اسی گھر میں تم بے گھر لوگوں کو جگہ دے دو اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بن جاؤ، تو ایسی صورت میں تمہارے آخرت کا گھر اس سے حسین، اس سے خوبصورت اور اس سے بہتر اور اس سے بڑا آخرت کا گھر ہو جائے گا۔ گویا کہ دنیا میں دولت پا کر کے دولت کو آدمی اپنا مقصد نہ بنائے، بلکہ مقصد تک پہنچنے اور مقصد کو بہتر بنانے کے لیے دولت کو ذریعہ قرار دے دے، تو یقیناً انسان کامیاب ہوگا۔ اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، اور کیا تم کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کر کے آنا نہیں ہے؟ گویا ہماری بارگاہ میں پلٹ کر کے آنا نہیں ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہی ہماری منزل ہے، وہ آخرت ہے، وہی ہمارا مقصد ہے، اور وہاں کی زندگی کو بہتر، حسین بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہم کوشش کریں، صحیح کریں، محنت کریں، بہتر سے بہتر طریقے سے کمائیں، اور کما کر کے اس دولت کو اپنا مقصد نہ بنائیں، بلکہ مقصد تک پہنچنے کے لیے دولت کو ذریعہ قرار دیں، تو یقینی معنوں میں انسان آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے گا۔ اس لیے دولت کے کمانے کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے یہ کہا کہ کوئی عبادت کرو تو اتنے خلوص سے عبادت کرو کہ تمہیں پتہ رہے اور اندازہ ہو کہ مجھے اتنے خلوص سے اس کو انجام دینا چاہیے، پتہ نہیں اس کے بعد دوبارہ مجھے یہ عبادت انجام دینے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور جب دنیا میں کمانے کے لیے جاؤ تو اتنی محنت کرو اور اتنا محنت کے ساتھ کماؤ کہ تمہیں ایسا محسوس ہو جیسے مجھے قیامت تک زندہ رہنا ہے، یعنی عبادتیں اتنے خلوص کے ساتھ کہ کب لگے کہ ہمیں دوسرا موقع نہیں ملے گا، اور کمانے کے لیے اتنی محنت کہ جیسے ہمیں قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ تو عبادت میں خلوص اور کمانے میں محنت، مگر محنت کا نتیجہ وہی کہ مقصد ہمارا بہتر ہو، اور اس بہتر مقصد کو اچھی طریقے سے ہم پالیں، اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔